جب میرے اپنے بھائی نے مجھ پر مٹی کا تیل ڈال کر مجھے زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک کلمہ پڑھا اور اگلے ہی لمحے ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی آزمائش کی رات تھی جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے بالوں کو زور سے کھینچا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی کہ اس کی بھابھی اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، دل میں کپ کپاہٹ اور زبان پر خاموشی تھی۔ سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا، وہی بھائی جو بچپن میں اسے اپنے کندھوں پر بٹھاتا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ وہ لڑکی کانپتی ہوئی بولی، میری غلطی کیا ہے؟ مگر جواب میں ایک طوفان اس کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ بھابھی نے چیخ کر کہا کہ اس کی نازیبہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے بتایا کہ کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا اور وہ تصاویر جعلی ہیں، لیکن سچ سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ غصے نے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بھابھی کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہ چلا رہی تھی کہ آج اس بد کردار کو زندہ جلا دوں گی۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کچن میں لے گئی، اس پر مٹی کا تیل ڈالنے لگی۔ اس کا فالج زدہ باپ ایک کونے میں بیٹھا کانپتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا تھا مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا اور وہ بھائی وہ پتھر بن کر کھڑا تھا، جیسے اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ لڑکی نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی گھوم گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے دل میں ایک ہی آس تھی کہ شاید اللہ اس پر رحم کر دے۔ اچانک کچن میں ایک خوفناک چیخ گونجی، ایسی چیخ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو منظر بدل چکا تھا اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بننے والا تھا۔ کچن میں گونجنے والی وہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ اسی بھابھی کی تھی جو چند لمحے پہلے آگ بن کر اس معصوم لڑکی کو جلانے پر تلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سامنے کا منظر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ مٹی کے تیل کی بوتل بھابھی کے اپنے کپڑوں پر گر چکی تھی اور وہ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹتے ہوئے چولہے کے قریب جا پہنچی تھی۔ آگ کی ایک لپیٹ اٹھی اور اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ وہ چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ وہ بھائی جو ابھی تک پتھر بنا کھڑا تھا اچانک ہوش میں آیا اور دوڑ کر پانی لانے لگا، مگر تب تک آگ اپنی شدت دکھا چکی تھی۔ باپ کی سسکیاں تیز ہو گئیں اور وہ بار بار اللہ کو پکارنے لگا۔ لڑکی ایک کونے میں کھڑی لرز رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، جیسے اللہ نے اس کی بے گناہی کا فیصلہ خود سنا دیا ہو۔ اس نے روتے ہوئے دل میں کہا، یا اللہ، میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، تو نے مجھے بچا لیا۔ کچھ ہی دیر میں محلے والے شور سن کر جمع ہو گئے۔ کسی نے کمبل ڈال کر آگ بجھائی، کسی نے ایمبولینس کو فون کیا، مگر اس لمحے نے سب کے دلوں پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا تھا۔ بھائی کے چہرے کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے اسے اپنے کیے پر شرم آ رہی ہو۔ ادھر لڑکی کے دل میں ایک طوفان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو آج اس کی زندگی ختم ہو جاتی، مگر اس نے اسے بچا لیا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ابھی سچ سامنے آنا باقی تھا، ابھی انصاف ہونا باقی تھا اور شاید ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف ایک سرد اور خطرناک آواز تھی، میں نے کہا تھا نا، اگر میری بات نہ مانی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہی بلیک میلر تھا۔ لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس بار اس کے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فون بند ہوتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے ایمان کی روشنی نے اندھیرے کو شکست دے دی ہو۔ لیکن
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، اور جو راز اب کھلنے والا تھا وہ اس کے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل حقیقت اب سامنے آنے والی تھی۔ لڑکی کے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر لی اور بلیک میرر کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوبارہ فون آیا۔ اس بار اس نے ہمت کے ساتھ کال اٹھائی اور باتوں باتوں میں اسے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ شخص خود ہی اپنی زبان سے کہنے لگا کہ وہ کب سے اس کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ الفاظ سنے لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں بلکہ اللہ کی مدد کے تھے۔ اس نے فوراً وہ ریکارڈنگ اپنے بھائی کے سامنے چلا دی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بھائی کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا سر جھک گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنی ہی بہن پر شک کر کے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو بہن، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ ادھر بھابھی جو اسپتال لے جائی جا چکی تھی، اس کی حالت نازک تھی۔ جب اسے ہوش آیا اور سچ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں نے غصے میں آ کر بہت بڑا گناہ کر دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لڑکی نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں کوئی نفرت نہ تھی، بلکہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے سچائی کے ساتھ بچایا، میرے گھر والوں کو بھی ہدایت دے دے۔ اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ بلیک میلر بھی پکڑا گیا اور اپنے انجام کو پہنچا، اور اس واقعے کے بعد اس گھر کی فضا بدل گئی۔ بھائی نے توبہ کر لی، نماز کا پابند ہو گیا، بھابھی نے بھی اپنے رویے کو بدل لیا، اور وہ لڑکی وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ایمان والی بن گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر انسان سچا ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اللہ کبھی بھی بے گناہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بس صبر اور ایمان کے ساتھ اس پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔